ہمارا ملک آزاد ہوا، اتنے سال ہو چکے ہیں، رفتار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد جو اس ملک کو آزادی میں اپنا حصہ لگائی ہے، دھیرے 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 ان کے نام حذف کر دیے گئے، کتابوں میں رہ گئے ان کے نام۔ ایک نام تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا رحمہ اللہ، دھیرے دھیرے وہ بھی پھیکا پڑتا جا رہا ہے، ان کی بھی محبت پر حرف آتا ہے۔ حالانکہ اس ملک میں آپ دیکھو اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی جو آزادی میں حصہ لی، صرف 1947 کی بات نہیں ہے، 1857 سے پہلے سے بھی، 1857 سے پہلے سے بھی مولانا اسماعیل رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل رحمہ اللہ، ان کی جو وفات ہوئی ہے 1831 کو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے اگر لیتے ہیں تقریباً 250 سال ہونے جا رہے ہیں، کتنی مسلمانوں کی وفات ہوئی، اس کا شمار صرف اللہ کے پاس ہی ہے، بندوں کے پاس اس کا شمار نہیں ہے۔ تقریباً 50-60 سال کا جو عرصہ، تقریباً 100 سال کہہ سکتے ہیں، مسلمانوں نے جگہ جگہ پر اپنا حصہ لگایا۔ سب سے زیادہ جو ملتا ہے حصہ بنگال کے مسلمان، بہار کے مسلمان، اور پھر ادھر جو پنجابی علاقے کے جو مسلمان ہیں، قدیم پنجاب جو بہت بڑا ہے، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی آزادی میں حصہ لگائی اور اس میں اپنی جانیں قربان دی، اپنا مال قربان کیا، یہ سب شہادت کے زمرے میں آتا ہے۔ شہادت کے مراتب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے مراتب کے مطابق انہیں ثواب ملے گا۔ ایک حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ میں، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، عشر مبشرہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من قتل دون مالہ فہو شہید، جس نے اپنے مال کو بچانے کی خاطر، کوئی اس کا مال چوری کر کے لے کے جا رہا ہے، اپنے مال کی حفاظت میں اپنی جان دے دیا اس نے، اللہ کے ہاں شہید ہے وہ۔ ومن قتل دون اہلہ او دون دمہ او دون دینہ فہو شہید، جس نے اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے نفس کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر جان کی قربانی دے دیتا ہے، اس کو مار دیتے ہیں، اللہ کے ہاں شہید ہے وہ۔ اس پہلو سے اگر آپ ان 100 سال کو دیکھیں گے، 1857 سے 1947 تک کتنے مسلمانوں نے اپنی جان گنوائی، کتنے مسلمان شہید ہوئے، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے آپ۔ اس پر احاطہ کرنا آسان نہیں ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک قدیم واقعہ بتاتا ہوں، اس سے تھوڑی سی تسلی ملتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جو 10 سالہ دور ہے، کتنی فتوحات، سلسلہ وار فتوحات، پیچھے پیچھے پیچھے۔ عراق کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس کا نام ہے نہاوند، ہمدان، اصبہان، بصرہ، یہ سب قریب قریب علاقے ہیں۔ اب جغرافیہ سے معلوم کر لیں، جغرافیہ اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ نہاوند بہت بڑا علاقہ، وہاں ایک حکومت قائم تھی جس کا نام تھا ساسانی حکومت۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، بالخصوص جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں عرب کے قرب و جوار کے، اس میں آپ کو ایران کا جو شمالی حصہ ہے، تہران وغیرہ، وہاں پر آپ کو ایک حکومت ملے گی، ساسانی حکومت، 400 سال تک حکومت تھی وہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 21 ہجری کو وہ حکومت ختم ہو گئی، ساسانی حکومت۔ بہت بڑا معرکہ ہے وہ۔ وہاں پر بھی مقابل میں بھی جو ساسانی حکومت کے لوگ تھے وہ بھی بڑی تعداد میں، فارس کے، اور جو مسلم جو فوج تھی وہ بھی بہت بڑی تعداد میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، یہ 21 ہجری کو فتح ہوا، بڑی ہزیمت کے بعد اور بہت کچھ تکلیف اٹھانے کے بعد۔ ایک صحابی ہے النعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ، وہ اس کے کمانڈر تھے، وہ بھی اس میں شہید ہو گئے۔ نہاون فتح ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اب جب ساری چیزوں کی خبر دینے کے لیے وہاں سے ایک صاحب کو بھیجا گیا عمر بن خطاب کے پاس، جن کا نام تھا السائب ابن الاقرع۔ السائب ابن الاقرع، امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے تاریخ کی، تاریخ الامم والملوک، اس میں 21 ہجری کے جو حالات ہیں اس میں اپنی سند سے آپ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ سندن صحیح ہے۔ تاریخ طبری بہت بڑی کتاب ہے، اس میں بہت ساری ضعیف روایات بھی ہیں،
اس کو بھی الگ کیا گیا تاریخ تبری کو، صحیح تاریخ تبری، ضعیف تاریخ تبری. جو صحیح تاریخ تبری ہے اسی میں یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی البدایہ والنہایہ میں 21 ہجری کے جو حالات ہیں اس میں اس واقعے کو ذکر کیے ہیں اور تاریخ تبری کے حوالے سے ذکر کیے ہیں، اور واقعہ سندن صحیح ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. الصائب ابن الاقرع وہ آئے عمر بن خطاب کے پاس رضی اللہ عنہ اور اس پوری معرکے کی خبر دی شروع سے لے کر آخر تک. اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون کون اس میں جو ہے مطلب وفات پائے ہیں اس معرکے میں. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ جواب تھا. ایک تو آپ نے کہا کہ اس میں اس کی جو امیر ہے اس لشکر کی النعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر بن خطاب کے دور میں، عثمان بن عفان کے دور میں جتنے بھی بڑے عہدے تھے اس میں سب صحابہ ہی رہتے تھے. ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری میں کتاب الجزیہ میں کہ جتنے بھی بڑے عہدے تھے سب میں صحابہ ہی کو رکھا کرتے تھے. وہ کہا کہ النعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ، کہا کہ وہ بھی ایسے وفات پا گئے اور وہ نام گنوانے لگے. کہا کہ فلان و فلان و فلان لأعیان الناس و اشرافہم. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن جن کو جانتے تھے نا ان سب کے نام بولنے لگے کہ جو صحابہ ہیں یا وہ معروف رجال ہیں، وہ معروف سپاہی ہیں، نام بنام لے کر کے. اس کے بعد کہا کہ وآخرون من افناد الناس لا يعرفهم امیر المؤمنین. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس فوج میں تھے اور وہ بھی جو ہے مطلب مقتول ہوئے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا. لا يعرفهم امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون کون ہیں. آپ نہیں جانتے، ہم بولیں گے تو بھی نہیں جانتے. آپ نہیں جانتے. وہ بھی ایک چیز ہے. تاریخ تبری میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ما اصیب بعدہ من رجل یعرف وجہہ. کئی ایسے لوگوں کو ایسے زخم آئے ہیں چہرے پر کہ چہروں سے پہچانے بھی نہیں جا رہے کہ وہ کون ہیں. ہم بھی نہیں جانتے ہیں. اور ایسی بڑی تعداد ہمارے پاس لکھی ہوئی تو ہے وہ کون کون ہے، لیکن اگر ہم آپ کو نام بولیں تو امیر المؤمنین ان سے واقف نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ سنے تو رو پڑے، آپ بکا، آپ روئے اور روتے ہوئے آپ نے کہا وَلَكِنَّ الَّذِي أَشْرَفَهُمْ وَلَكِنَّ الَّذِي أَكْرَمَهُمْ وَلَكِنَّ الَّذِي أَكْرَمَهُمْ بِالشَّهَادَةِ يَعْرِفُ وُجُوهَهُمْ وَأَنْسَابَهُم. اللہ کی ذات جس نے ان اتنی بڑی تعداد کو جو شہادت سے نوازا ہے، شہادت کا موقع عطا کیا ہے، انہیں شہید بنایا ہے، لیکن الذی اکرمہم بالشہادہ یعرف وجوہہم وانسابہم. ان کے چہروں سے بھی اللہ واقف ہے، ان کے نام نسب سے بھی اللہ واقف ہے. وما یصنعون بمعرفت عمر. اتنے سارے جو شہداء ہیں، عمر ان کو نہیں جانتے ہیں تو کیا بنے گی ان کی؟ ان کو کیا فرق پڑے گا اس کا؟ یا عمر جان لینے سے کیا ہوگا ان کا؟ عمر نہیں جانتے ہیں لیکن اللہ تو جانتا ہے ان کو. ان کے چہروں کو اللہ جانتے ہیں، ان کے نام نسب کو اللہ جانتے ہیں. کتنی ایمان افروز بات کہی عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. کتنا حوصلہ ملتا ہے اس سے. ایسے میں یہ تو اس وقت کی بات ہے. عمر بن خطاب خلیفہ ہیں رضی اللہ عنہ، مسلم حکومت ہے، فتوحات کا دور ہے، وہاں یہ بات ہے. یہ تو اس ملک میں تو جانتے بوجھتے بھی نام مٹائے جا رہے تو کیا فرق پڑنے والا ہے اس سے. ہم بھی یہی کہیں گے جو عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، لیکن الذی اکرمہم بالشہادہ یعرف وجوہہم وانسابہم. اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے، ان کے نام نسب سے واقف ہے. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اٹھائیں گے. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیں گے. اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ انہیں رتبہ دیں گے. تو ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کی جو قربانیاں رہی ہیں آزادی کو لے کر کے، یہ بہت واضح. غیر مسلمین میں جو منصف پسند ہیں آج بھی ان کا بھی اقرار ہے، ان کا بھی اعتراف ہے. ان کے اعتراف سے، ان کے انکار سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، اس معرکے میں شریک رہے، لیکن ہم نام بنام بول سکتے ہیں ان کے؟ ہم واقف ہیں ان کی سیرتوں سے؟ بالکل بھی نہیں. جن کے نام جو ہے کتابوں میں مندرج ہوئے، علماء صادقون وغیرہ، حروف تہجی کے اعتبار سے جن کے نام لائے گئے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں جو حقیقی تعداد ہے. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے ہاں ان کے نام ہے، اللہ انہیں اجر دیں گے. اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے. اس سے ہمارے عزائم میں مطلب جو ہے کسی طرح کا کوئی خلل نہیں آنا چاہیے.